बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आज कोई आपसे मैंने बहुत कोई बड़ी तफसील के साथ कोई बात नहीं कहनी। मैंने आपको बस एक छोटी सी एक रिपोर्ट है, वो भी आपसे डिस्कस करनी है, और कोई ऐसी कोई बहुत कोई सियासी बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बड़े ही एक सादा अंदाज में आपको सिर्फ जो सूबा हमारा अपना पाकिस्तान का तीसरे नंबर का जो हमारा सूबा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जो बड़ी दौलत से माला माल है, जो समझ ले कि मैदानी इलाका भी है, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ भी हैं, बड़ी बहारें भी हैं और दरिया भी है वहाँ पर, और बड़ा खूबसूरत इलाका है हमारे पख्तूनों का, हमारे भाइयों का। हमारे भाई बहन वहाँ पर रहते हैं और बड़े एक अजीमुशान वहाँ पर एक रस्म व रवाज भी हैं। वहाँ पर जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारी कौमियत भी हैं पठानों में, और बहुत सारी ज़ुबानें भी वहाँ पर बोली जाती हैं। तो मैंने वहाँ पे सिंपल आपको मैं पूरे पाकिस्तान को, बल्कि अपने तमाम सुनने वालों को, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, तो सिंपल से बात करनी। आप लाख मेरे से इख्तलाफ करें, कोई एतराज़ नहीं है। हर शख्स किसी से बात पे मुकम्मल तौर पर हमायत नहीं करता, उससे बड़े इख्तलाफात होते हैं, तो आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं, जो एक्चुअल हालात हैं सूबे केपी में, वो आप तक आने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ पर इस वक्त जो है वो केपी में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये आपको मानते हैं, आप तस्लीम करते हैं कि वहाँ पर केपी की हुकूमत है। और केपी की हुकूमत का आप समझ लीजिए कि परवेज़ खटक के बाद, महमूद खान के बाद, अली मीन गंडापुर के बाद, ये सुहेल अफरीदी साहब 3 महीने हो गए हैं इनको भी अपना जो है वो बतौर सीएम वहाँ पे काम करते हुए। और आप ये देखिए कि 2013 के बाद जो इलेक्शन हुए थे, जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बने थे, और उनकी वज़ारत उस्मा के बाद खैबर में जो है वो पीटीआई की पहली दफ़ा हुकूमत बनी थी। उस वक्त वो चाहते, हुकूमतें तो अदली अक्सरियत इनके पास थी, दूसरे भी अगर वो चाहती, जमातें नून लीग चाहती और मौलाना फजल रहमान चाहते, एएनपी चाहती, और दीगर जो जमातें अगर वो चाहती इकट्ठे होकर, तो वो इनको हुकूमत ना बनाने दे सकती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, वो 13 सालों से वो तीसरा टर्नओवर है मुसलसल उसकी अपना वहाँ पर हुकूमत करते हुए। मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, कोई शक नहीं, वो पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज रहे हैं, वो जानी पहचानी शख्सियत हैं। वो सियासत में आए हैं तो सियासत में उनको इस मुल्क ने वज़ीर आज़म भी बना दिया, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने इस मुल्क के लिए किया कुछ नहीं। और अगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात क्या करनी है कि वो छोड़ दें, मुल्क की तारीख का 70% कर्ज लेकर कहाँ लगाया, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई। इमरान खान आप समझते हैं कि वो कहते हैं जी नमल यूनिवर्सिटी एक ब्रांड है, तो देखना है कि आम लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, वो आप खुद सर्च करें कि वो 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे तो कितनी बनी है। और जो पंजाब में लोग रहते हैं, वो पंजाब में जो उनकी पौने 4 साल की हुकूमत थी यहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में, तो आप पंजाब के जो बहन भाई हैं वो ये अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इंतज़ामी तौर पर और सियासी तौर पर और एक बतौर एक सीएम के, चीफ एग्जीक्यूटिव के, उस्मान बुज़दार की क़यादत में कितने अस्पताल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर के मुल्कों में भिजवाए, कितनों को आईटी की तालीम दी, कितनी को जो स्टूडेंट्स हैं कितने हैं जिनको बहुत प्रमोट किया, जिनको लैपटॉप दिए, जिनको स्कूल बना के दिए, कॉलेज बना के दिए, यूनिवर्सिटीज़ बना कर दी। यानी कि तालीम में, सेहत में, और जो बुनियादी चीज़ें हैं लोगों की जो ज़राए आमदन को बेहतर करने के लिए है, ताकि उनकी मईशत जो है वो बेहतर, उसके लिए कितनी, ये पंजाब के लोग फैसला करेंगे, मैं फ़ैसला नहीं करना चाहता हूँ। इसी तरह उनकी वफाक में हुकूमत रही, वफाक में आप देख लीजिए पाकिस्तान लेवल पे क्या हुआ, वो भी आप फैसला कर लीजिए। मैं सिर्फ खैबर पे जाना चाहता हूँ जल्दी से कि खैबर इनका वो बुनियादी सूबा है जिसने सबसे पहले इनको हुकूमत दी, और वहाँ अफसोस की बात ये है और जो दुख और तकलीफ़ की बात है, मैं चाहता हूँ कि आपसे बड़ी क्लैरिटी के साथ आज बातें की जाए, पूरी ध्यानदारी के साथ, कि वहाँ पे पख्तूनख्वा में आप मानते हैं कि दहशत गर्दी है। 80% वहाँ पर जो नॉन स्टेक एक्टर हैं, जो रियासत मुखालिफ जंगजू हैं, वो पूरी पोजीशन के साथ रियासत से टकरा रहे हैं, और रियासत उनका मुकाबला कर रही है। पिछले साल 80% दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं सिर्फ खैबर में हुए हैं, और खैबर में 25 के करीब मेजर, 8 के करीब कप्तान
اور 600 کے قریب جو عام سولجر، ایک لیفٹیننٹ کرنل، یہ سارے لوگ کسی کے بچے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے شریک حیات ان کی ہوں گی، یا کسی کے خاوند تھے، ان کے ماں باپ بھی تھے۔ یہ ملک کی دفاع کی خاطر ایک ایک چپے کی حفاظت کرتے کرتے اپنے حلف کے اوپر پورا اترتے ہوئے مادر وطن کے اوپر اپنی جانیں قربان کر کے ہمیشہ کے لیے شہید اور زندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ میرا ایک سمپل سا اس کے اوپر سوال ہے کہ پختونخوا کی حکومت نے کتنوں کے جنازے اٹھائے، کتنوں سے اظہار تعزیت کی، کتنوں کے ساتھ جا کر بیٹھے؟ یہ تو وہ شہداء ہیں جو پاکستان اور اس ملک کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب APS کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان آیا، جس میں ایگری کیا تمام صوبوں نے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل ہوگا۔ یہ فیصلہ کر لیں انہوں نے کتنا اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے، اور جتنے دہشت گردی کے واقعات صوبے میں ہو رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کتنا عمل درآمد کیا، کتنے لوگوں کو سزائیں کروائیں، کتنوں کے خلاف بین کیا، کتنوں کی مالی معاونت نہیں کی، سوشل میڈیا پہ جو مواد ریاست مخالف چلتا رہا اس میں کتنا ان لوگوں کا تیا پانچا کیا، ان کو ان کا کلا کما کیا، ان کو تکلیف اور نقصان پہنچایا ان کا جو ریاست مخالف تھی۔ اب دیکھیے کہ جو خیبر کے بہن بھائی ہیں، وہ پختونخوا جو صوبہ ہے وہ پاکستان کا صوبہ ہے، اور اس وقت اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ یہ پہلا استحقاق ہے عمران خان نیازی کا، لوگوں کا استحقاق ہے ان کو پوچھنے کا، سہیل افریدی کو، کہ سہیل افریدی صاحب ہم آپ سے چند ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چیف منسٹر بنایا ہے، آپ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے تمام تر اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ پاکستان کے آئینی جو ہے وہ ایک صوبے کے آئینی سربراہ ہیں، آپ کے پاس تمام ہرارکی ہے، کابینہ میں بیٹھ کر آپ تمام فیصلے کرنے کے آپ پوزیشن رکھتے ہیں، آپ نوکریاں دینے کی پوزیشن رکھتے ہیں، آپ فنڈ لگوانے کی پوزیشن رکھتے ہیں، آپ ہسپتال بنانے کی پوزیشن رکھتے ہیں، آپ یونیورسٹیاں چلانے کی پوزیشن رکھتے ہیں، آپ انفراسٹرکچر بنانے کی پوزیشن رکھتے ہیں، سیلاب کے خلاف آپ لڑنے کی ہمت رکھتے ہیں، آپ اپنے صوبے کو بلندیوں پر لے کر جانے کی پوزیشن رکھتے ہیں، آپ ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی پوزیشن رکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا صوبے کا لوگوں نے ان سے پوچھنا ہے کہ سہیل صاحب جب ہم نے آپ کو چیف منسٹر بنایا ہے تو آپ کراچی کے لینے چلے جاتے ہیں بار بار، آپ پنجاب کے لینے چلے جاتے ہیں بار بار، یا آپ اسلام آباد میں کیوں جا کے بیٹھے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اپنے صوبے کو چلائیں۔ اگر آپ اپنے صوبے کو نہیں چلا سکتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اس عہدے کو چھوڑ کر جہاں مرضی جلسے کریں۔ اور میں جاتے جاتے صرف آپ کو یہ فیکٹ بتا دوں، 34 یونیورسٹیز ہیں خیبر کی، ان میں سے 26 یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے وائس چانسلر نہیں ہے، 2032 کے قریب سکولز ایسے ہیں جن کی چار دیواری نہیں ہے، 2414 سکول ایسے ہیں جہاں پر بجلی تک کی نہیں ہے، 1300 سکول ایسے ہیں جہاں پر واش روم نہیں ہے، 500 سے زائد سکول ایسے ہیں جن کی چھتیں نہیں ہیں، 73% بچے جو ہیں وہ سکولوں میٹرک کی تعلیم سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تعلیم کا شعور دیا نا انہوں نے، وہ چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے پاس پوری سہولیات نہیں ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ صحت کا کارڈ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا، اور جو لیڈی ریڈنگ ہسپتال جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے صوبے کا، وہاں پر ایمرجنسی کے ایک کمرے میں صرف 2 ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، ہزاروں مریض آتے ہیں، صرف 2 ڈاکٹر ان کو چیک کرتے ہیں۔ بتائیے کہ وہ صحت کا نظام میں لوگ کیا کریں، کہاں جائیں؟ لوگ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، صوبے میں لوگ پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت شرمساری سے بالکل آری نظر آتی ہے۔ میں جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ میرے ساتھ چیلنج بھی کر سکتے ہیں، آپ نے میری ساری باتیں سن کے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر مجھے آپ نے میرے سے اختلاف کرنا ہے، اور پوری فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ یہ اختلاف کرنا ہے۔ یہ دیکھیے کہ 474 بلین کے انہوں نے منصوبے 61 منصوبے شروع کیے، وہ بالکل اس وقت بند پڑے ہیں۔ بلین ٹری کا منصوبہ دیا جو ٹھیک ہے، اس میں 100 میں سے 20% درخت لگے ہیں، باقی لگائے، باقی وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ کرپشن ہوئی۔ اب یہ دیکھیے BRT کا جو منصوبہ تھا وہ 100 ارب سے کراس کر گیا، لیکن کئی ایسے واش رومز ہیں اسٹیشنز کے اوپر جو کہ کھنڈرات کا منظر پیش کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عمران خان چونکہ بانی پیٹھے کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ کرکٹ کے سٹار تھے، تو انہوں نے ارباب نیاز کے نام سے ایک اسٹیڈیم بنانے کا 6 سال پہلے منصوبہ شروع کیا، 3 ارب 20 کروڑ روپے کا، آج تک نامکمل ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں ہے۔ 700 ارب سے زائد وفاق سے لیے دہشت گردی کے اوپر، کہاں کی لے کے وہ گئے پیسے؟ 40 ارب سے زائد کوہستان کا سکینڈل ہے، کس نے کیا وہ سارا کچھ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ 11 اضلاع میں یہ لنگر خانے چلا رہے تھے، پورے ملک میں حکومت وفاق سے چلی گئی، پنجاب سے چلی گئی، خیبر میں تو ہے نا لنگر خانے اور پناہ گاہیں، تو خیبر میں رہنے دیتے، وہ بھی ختم کر دیں، وہ آج تک وہاں پر نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے
مکمل طور پر صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ آئینی طور پر، قانونی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر، قومی طور پر، ریاستی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں، اور یہ سب سے بڑے خیبر کے بہن بھائیوں کے مجرم ہیں. میں ریاست پاکستان سے یہ التجا بھی کرتا ہوں، خیبر کے بہن بھائیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ اس حکومت کے خلاف ریاست فیصلہ کرے، ریاست فیصلہ کرے اور فی الفور ان کی حکومت وہاں سے ختم کر کے خیبر کے بہن بھائیوں کو کوئی ریلیف دیا جائے. آج بھی ان کے ذہن سے 9 مئی کی سوچ نہیں گئی، اور یہ 9 مئی کے یہ کرنے والے ہیں، یہ سازشی ہیں اس کے، یہ ملک کے، ریاست کے، آئین کے، قانون کے، اس سماج کے مکمل طور پر یہ دشمن ہے. ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ خیبر کے بہن بھائیوں کو ان سے کیسے بچانا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.